بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. سب بابا جی کا اس سے اور یہ سب لوگ قافلے کی صورت میں ان کو بلاوا ہوا ہے تو یہ جا رہے ہیں. تو کیا سارا سلسلہ ہے سر؟ دیکھیں اللہ کا بندہ یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک عظیم انسان سید مخدوم صفدر علی بخاری یا پیر کاکیاں والی سرکار یا جو بھی ان کو الٹے سیدھے نام بھی دیے گئے، انہوں نے جس بے غرضی بے لوسی سے اپنا کام کیا، میں کہوں گا ایک جنونیت تھی جو ان کا عشق تھا، جنونیت تھی. سب کچھ کیا تو انہوں نے مخلوق خدا کے لیے. اب وہ اس سلسلے میں انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا، ایک بڑا اسٹیبلشڈ کاروبار ان کا کروڑوں کی جائیداد، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہیرا منڈی جیسی جگہ پہ دھکے کھانے اور نہ دن کا پتہ نہ رات کی ہوش اور بدنامی. اس سارے کے باوجود خاموشی سے انہوں نے اپنا کام وہ کرتے رہے، جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ کرتے رہے. اور اب خاموشی سے جا کے آگے بھی کوئی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، کہتے تھے آگے بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ ان کے الفاظ تھے کہ 27 28 29 ذی الحج رہتی دنیا تک فیض عام کے دن ہوں گے، کوئی آ جائے. وہ اس سلسلے میں ان 3 دنوں میں کوئی چلا جائے. فیض بزرگ کا تو سارا سال جاری رہتا ہے، اور اصل پیغام ان کا جو سورہ رحمان سننے سے شفا کا عمل یا قصیدہ بردہ شریف فالج کے مریضوں کے لیے یا دمال تھیراپی تھی، جو لوگ کچھ خاص ایک کیفیت روحانی کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پاگل بھی لوگ سمجھتے ہیں، یا گھر والے بھی تنگ آ کے سیکیٹری کے علاج کروا کے یا نشے پہ لگ کے یا جو بھی ہے. لیکن اس سارے کا جو بھی اللہ نے انہیں فراست دی، جو بھی اللہ نے انہیں حکمت عطا کی، بہت سی زندگیاں بدلیں اور لوگوں کی زندگیوں میں یو ٹرن آیا، اور آج وہ اس معاشرے، اس مین سٹریم دھارے میں وہ لوگ شامل ہیں پروفیشنل لائفز میں. یہ سب انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دعائیں، وہ تو خود دعا بانٹ رہے تھے، چلتی پھرتی دعا، ایک سید بادشاہ. لیکن یہ بزرگ کے دربار پہ چل کے جو جانا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. اب بڑے کے پاس چل کے جانا چاہیے. اللہ سامنے کسی کو آج تک نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اور اصل میں لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ انہی کو ماننا ہی اصل مسئلہ ہے. یہ شیطان بھی کہتا تھا میں نے نہیں ماننا آدم کو، اور اللہ کہہ رہا تھا یہ میرا ہے، اس کو ماننا ہے. یہی اللہ کا چکر ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آتا. اس کی پہچان کا ذریعہ، اس کا ریفرنس پوائنٹ وہ سب کے دلوں میں ہے، لیکن بولتا کسی کسی کی زبان سے ہے. وہ کسی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کسی کی نگاہ ہوتی ہے، کسی کسی کی زبان ہوتی ہے. اور نبی کو تو اعلان کرنا پڑتا ہے، انبیاء کو اعلان کرنا پڑتا ہے، اور دنیا نے جو ان کا حشر کیا وہ بھی سب نے دیکھ لیا. ولیوں کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے چھپانا ہوتا ہے. یہ ایسا کوئی کلیم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کوئی اللہ کے ساتھ ان کا کوئی خاص لنک ہے، لیکن زمانے کو آہستہ آہستہ انہوں نے آخری نبی کے اس راستے ہی کی طرف لانا ہوتا ہے. دیکھنے میں ناچنا گانا دھمال موسیقی، یہ تو اسلام تو نہیں مانتا ہے نا. لیکن جو لوگ ان چیزوں میں چلے گئے ہیں، جو مسجدیں چھوڑ گئے ہیں، جو آپ کی ینگ جنریشن تو آتی نہیں مسجد کی طرف، تو کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دینا ہے؟ تو ہیرا منڈی جیسی جگہ، یا یوں کہہ لیں کہ جو ڈرینیج سیوریج سسٹم تھا شہر کا، گند جہاں، اور چوک ہو جاتا ہے سارا کچھ جا کے وہاں پہ، اور آپ کے ہی بھائی بند، کسی کا خامند، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، اور گھر والے اس کے پیچھے کھجل ہو رہے ہوتے ہیں، نشے پہ لگ گیا جی، فلاں نے پیچھے لگا لیا جی. ان لوگوں کو وہاں پر خدا یاد کرانا، اسی دھمال یا اسی رقص و موسیقی کے دوران ان کو اچانک یہ یاد کرا دینا کہ تم کون ہو، خود کو پہچانو، خدا نے تمہیں کیا بنایا ہے اور تم کیا کر رہے ہو.
اور یہ جو ناچ رہی ہے کیا اس میں خدا نہیں ہے؟ اس میں بھی دیکھنا ہے تو اللہ کو پہچانو. کیا تم دونوں کے اندر اللہ کی روح نہیں ہے؟ یہ کسی مولوی یا کسی واعظ کی طرح نہیں. انہوں نے ان کے اندر انہی کی طرح بن کے، جیسے گٹر میں جمع دار خود بھی سارا لتھڑ پتھڑ جاتا ہے، تو کوئلے کی کان میں سارا کوئلہ ہی ہوتا ہے، لیکن کہاں ہیرا ہوتا ہے وہ جوہری پہچانتا ہے. تو ہیرا منڈی میں کوئی جوہری گیا، اس نے وہاں سے کوئی 300 سے زائد ہیرے تراشے اور قدردانوں کے حوالے کر دیے، ان کی شادیاں کرائیں اور وہ جگہ اجڑ گئی. پھر ادھر آ گئے تو ہم جیسوں کو سورہ رحمان سننے پہ لگا دیا، اور یہی ان کا میسیج تھا. اس سارے کا اگر میں کرکس نکالوں تو جہاں تک شفا کی بات ہے، مریضوں کے یا لوگوں کے ٹھیک ہونے کی بات ہے، وہ تو ہیرا منڈی کی کاکی کی دھمال میں بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، یا موسیقی شازیہ منظور کی مائنی، یا دم مست کلندر نصرت فتح علی خان کی، یا شام کلندر نور جہاں کی. لیکن سورہ رحمان سے ٹھیک ہو رہے، تو سب میں تو شفا دینے والی اللہ کی ذات تھی. تو اصل میں ان کا میسیج یہ تھا کہ وہ تو معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرو. وہ تو پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو. تو ان کا پیغام تھا بے غرض پیار کا، لیکن وہ تقریر کی صورت نہیں تھا، وہ پریکٹیکل کی صورت تھا. عشق باتیں نہیں کرتا، عشق کر کے دکھاتا ہے. تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا، گندے مندوں کو گلے لگایا اور پیار کیا. لوگوں کے نزدیک تو وہ لڑکی کو گلے لگا رہا ہے، گندی کو گلے لگا رہا ہے، کنجری کو گلے لگا رہا ہے. لیکن اب وہ کاکی جو ہے وہ تو پہچانتی ہے مرد کو. تو آج بھی وہ ان کی تربت پہ بھی جا گرتی ہیں. اب تو چلے پابندی لگا دی گئی ہے، جو بھی ہو گیا، کہ بہرحال وہ شریعت ہر جگہ آخر میں اجارہ داری قائم ہونی ہوتی ہے، اور نیک پھر آ جاتے ہیں اور بروں کو نکال دیا جاتا ہے مسجدوں سے. ان بروں کے لیے بھی اللہ نے کسی کو رکھا ہوتا ہے. تو آج یہ کوئی مجھے ان میں نیک کوئی شاید ہو، لیکن زیادہ تر یہ گناہ گار ہیں. تو یہ گناہ گار بھی وہاں کٹھے ہو کے آج سلوٹ مارنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا سلوٹ وہاں ظاہری بات ہے، مذہب وہاں نمازیں تو نہیں پڑھنی انہوں نے جا کے، نہ یہ مذہب ہے. ٹھیک ہے، لیکن پیار ہے. ٹھیک ہے، پیار بے غرض اور بے لوث ہوتا ہے، بس یہی پیار ہوتا ہے. اسے عشق کہہ لو، اسے جنون کہہ لو. تو اس چکر میں یہ سارے ہیں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں تو خود اسی طرح ایک مجبور انسان تھا جو اپنی بیماری کے ہاتھوں موت کا انتظار کر رہا تھا. بابے نے شاید یہ سمجھایا کہ مرنا ہی ہے تو ہتھے مار. ٹھیک ہے، تو وہ بس، لیکن یہ مرنا بڑا مشکل ہے، مرا ہی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، ابھی تک تو میں نہیں مری ہے. ٹھیک، تو وہ میں کرنے جا رہے ہیں. بکرے کی میں جو ہے نا، وہ جب تک وہ اللہ اکبر کی چھری نہ پھرے وہ نہیں مرتی ہے. تو بس بابا جی کے پاس ایک یوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک رسم ہے. تو انہیں خراج تحسین پیش کرنا یا انہیں یاد رکھنا، ان کے اس جذبے کو، اس اصل میسیج کو. حالانکہ میرے جیسوں نے ہو سکتا ہے اس میں کئی اپنی چیزیں ڈال لی ہوں، یا خرابیاں کر لی ہوں، یا اچھا بیچ میں سے لے لیا اور گندا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے ہر رنگ کو سیو رکھنا ہوتا ہے. اب یہ بابے کا اللہ سے کتنا پیور پیار تھا، اس نے کتنی بے غرضی اور بے لوثی سے اس کا ڈھول بجایا. اللہ کہہ رہا نا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو بابے کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ بابا دنیا کو اکٹھا کر کے، کوئی کراچی سے آ گیا ہے، کوئی پشاور سے آ گیا، کوئی فیصل آباد سے، کوئی لاہور سے، پتہ نہیں کہاں سے، باہر سے بھی لوگ آئے ہیں. تو یہ سارے وہاں اکٹھے ہو کے، ان میں سے تو میرا خیال ہے 99% بابا جی کو ملے بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ بابا جی کے مشن سے ملے ہیں. اور یہی بابا جی کی حال ہے، جن کے اندر وہ خصلت ہے، جو اس پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اس پیغام کو پانے کے بعد خود بھی بے غرض بے لوث ہو کے اس کو آگے بانٹ رہے ہیں. یہی بابا جی ہے، یہی مشن ہے. یہ بابا ان کے دلوں میں ہے یا ان کے کردار میں ہے، اگر آ گیا ہے تو. میں نہیں کہتا کہ یہ سارے فرشتے بن گئے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے سے بہت نیک نہیں ہوں گے، لیکن میرے جتنے گناہ گار ضرور ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ گناہ گاروں کا جمگٹا اگر کہیں بم پھاڑنے نہیں جا رہا، کسی کا گھر تباہ نہیں کر رہا، کسی کی آہ نہیں لے رہا، چلو کسی کا بھلا نہیں کر رہے لیکن کسی کی خرابی نہیں کر رہے، اگر اتنا بھی سدھر گئے ہیں تو میرا خیال ہے اتنی ہیرا منڈی چھوٹی سی کافی ہے. ٹھیک. میرا پیغام وہی ہے جو بابا جی کا پیغام تھا. بابا جی پیار پیار اور پیار، اور بلا
رنگ نسل مذہب کے بلا تفریق اگر کسی نے انسانیت دیکھنی ہے تو آپ آج دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی وی آئی پی نہیں ہے, کوئی خاص نہیں ہے, کوئی سارے عام ہیں, سارے عام ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اللہ اللہ اللہ. 3 دفعہ وہ اللہ 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 آنکھیں بند کر کے کہا کرتے تھے اللہ کے آگے چلے جاؤ. اور سورہ رحمان 7 دن سورہ رحمان کوئی سن لے اس میں بھی یہی پیغام تھا کہ بلا رنگ مذہب نسل کے دنیا کے کسی کونے میں سورہ رحمان سن لے موت کے سوا شفا ہے. اور میں نے تو اسے پریکٹیکلی آزمایا ہے. میں سوئٹزرلینڈ میں تھا, پھر جرمنی میں تھا, اب میں لمز میں پروفیسر ہوں. تو میں نے پوری دنیا میں لوگوں کو شفا یاب ہوتے دیکھا. میں سائنس کا بندہ ہوں, ایک سائنسدان ہوں, تو کتاب کا بندہ ہوں, لاجک کا. تو میں نے اسے حقیقتاً ایسے ہی دیکھا کہ لوگ شفا یاب ہوئے, یہودی, عیسائی, حتیٰ کہ ایتھیسٹ جو اللہ پہ بھی یقین نہیں رکھتے, انہیں بھی سورہ رحمان کے سننے سے شفا ملی. اور آج مجھے لگ بھگ 25 سال ہو گئے ہیں بابا جی کے ساتھ, اور میرا رشتہ ان کے ساتھ یوں کہہ لیں وائی فائی پہ تھا, میں باہر ہوتا تھا. تو آج کی دنیا دیکھ لیں جس میں افراتفری ہے, لڑائی ہے, مار کٹائی ہے, نفرت اور نفرت کا بیج بو کے لوگ ملکوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے ایران اور اس میں جو جنگ چل رہی تھی, پاکستان انڈیا میں, امریکہ میں ٹرمپ ایک فینومین ہے, نفرت بو کے تو وہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک انسان ہے جس نے محبت اور کل عالم میں جہاں پہ پیغام پہنچتا وہ کھچا چلا آتا. ہماری کتابیں نہیں اسے سمجھ پائیں, نہ سمجھتی ہیں. ہماری کتابیں یہاں کی ہیں, عقل کی ہیں. تو بہت محنت کی ضرورت ہے ہمیں, اور محنت شاید اپنے آپ پہ کرنی ہے, اندر جھانکنا ہے. وہ کہا کرتے تھے آنکھیں بند کر کے تصور باندھو تم ہو تمہارا اللہ ہے. تو اندر کا سفر کرنا ہے. اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا میگنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ان کا بندہ ہے اسے اس میگنیٹ کے ساتھ کھینچ لاتے ہیں. تو یہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود ماشاءاللہ. میرا نہیں خیال کہ میں نے پچھلے 20-25 سال میں اس سسٹم میں جو میں دیکھ رہا ہوں, میں اب لال شہباز بھی جاتا ہوں. میں پہلے نہیں تھا جاتا درباروں پہ, طریقہ ہی نہیں تھا, تمیز ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ایک علیحدہ ہی رنگ ہے. جنگل میں منگل ہے, للہ ہے. ہم نے وہ دور دیکھا تھا جب یہ سڑک نہیں تھی, یہ جنگل تھا, لٹرلی جنگل تھا. بابا جی کا گھر پیچھے تھا ڈوڈی تھل میں. تو مطلب یہ جو للہ انٹرچینج سے سڑک ہے یہ بھی کوئی اتنی نہیں تھی. وہ کہا کرتے تھے یہاں پہ نور پور شاہ بنے گا. امام بری سرکار نور پور شاہ مطلب اسلام آباد بنا. وہ کہا کرتے تھے یہاں نور پور شاہ بنے گا. میں نے 20 کے سال میں دیکھ لیا کافی کچھ بدل گیا. ان کا راز ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کون لوگ آتے ہیں. میں تو حیران ہوا کیوں جو زیادہ لوگ ہیں وہ زندگی میں انہیں نہیں اب ملے ہوئے. یہاں پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میں آج کچھ لوگوں کو ملا ہوں جو کینیڈا, دبئی, امریکہ سے آئے ہیں, اور اسپیشلی انہی کے لیے آئے ہیں, اور وہ زندگی میں نہیں ان سے ملے ہوئے. صرف سورہ رحمان کا پیغام یہ یوٹیوب پہ مست ہیلرز, یہ ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے, وہ لگے ہوئے ہیں, بے لوس لگے ہوئے ہیں, بے غرض لگے ہوئے ہیں. اور لوگ وہاں سے سن کے, اور جو شفا یاب ہوا ہے جس کی ہمیں کیا پتہ بھی, اور ہم انہیں نہیں جانتے. وہ جب آتے ہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو نا فلاں جگہ سے آئے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں جی یہ بابا جی ہیں. ہاں ہم لوگ تو اندر سے کچھ بھی نہیں, ہم تو خود بھائی منگتے ہیں, ہم تو خود منگتے ہیں. تو پوری دنیا سے. ابھی مجھے ایک بچہ ملا ہوا تھا, وہ فرانس سے آیا ہوا. میں جب گیٹ پہ آیا ہوں, افریقہ سے آئے ہوئے. تو میں یہ جتنے لوگ ہیں یہ زندگی میں میرا خیال ہے 99% لوگ جو آج آئے ہوئے ہیں یہ بابا جی سے نہیں فزیکلی نہیں ملے ہوئے. بابا جی ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو میں نے انہیں کہا کہ دنیا مجھے کہے گی کہ تو کسی فقیر کو ملا ہے یا سینٹ کو ملا ہے, یا سوئس یا یورپین لوگ اسپریچولیٹی کو سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ بابا جی وہ لوگ کہیں گے کہ تم تو کسی کو ملے ہو,
تو ہم تیری بات پہ کیسے یقین کر لیں. انہوں نے کہا کہ اول تو میرا بتایا نہ کرنا, کیونکہ اگر اللہ کا کام ہے تو اللہ کا ڈائریکٹر, میرا تو کیوں بتاتا ہے. میں نے کہا بابا جی میں سائنسدان ہوں, بات آپ کی آپ سے سیکھی ہے تو آپ کا حوالہ دیے بغیر رہوں گا نہیں. تو وہ لوگ کہیں گے تو پھر میں کیا جواب دوں. انہوں نے کہا جس سے مجھے ملنا ہوگا میں خود اس کے گھر جا کے مل لوں گا. اس وقت یہ بات نہیں سمجھ آئی, آج سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اب یہ فزیکلی تو انہیں نہیں ملے ہوئے, ٹھیک ہے. تو پیغام ہے نا, یہ درد کا مشن ہے. پیار پیار پیار, جیسے آپ نے کہا بے لوس پیار, درد کا مشن ہے. اور ان کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ دکھی دلوں میں ملتا ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے, غریبوں میں بیٹھ کے ملتا ہے, امیروں میں نہیں ملتا. اللہ ادھر ملتا ہے, گلیوں میں, بے حال لوگوں میں, تباہ حال لوگوں میں, درد میں, دکھی لوگوں میں بیٹھنے سے. کوئی کسی کو نہیں جانتا لیکن یہاں آ جاتے ہیں. میں کیونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے میرا کام, میں آرٹسٹ ہوں, سنگر ہوں, اور لائف میں انسان بہت کچھ اچیو کرتا ہے لیکن اپنے آپ سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے. یا آپ کو کوئی اگر کہہ دے کہ آپ بڑے پیارے ہیں یا اللہ نے آپ کو بڑے پیار سے بنایا, آپ اپنے آپ کو پیار کیوں نہیں کرتے, تو یہ کویسچن ریز ہوتا ہے. تو میرے لیے تو ایک شاکنگ اسٹنٹ پوائنٹ تھا کہ مجھے جب کسی نے کہا کہ آپ اتنی پیاری کیوں ہیں, تو میں نے اس بات پہ کبھی غور کیا ہی نہیں تھا. میں بہت زیادہ شکوے شکایتیں کرتی تھی. مجھے لائف میں ریئلائز ہوا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے, اور آپ کو جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں نا, اگر مجھے کوئی کہے کہ میں نے کسی سے پیار بانٹا ہے, میں نے دنیا میں پیار بانٹنا ہے, لوگوں میں بانٹنا ہے, تو وہ پیار پہلے مجھے اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. پھر کویسچن ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کیسے کریں. مطلب جب تک آپ اپنے آپ کو کمپیریزن میں ڈالتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ریسزم میں رہتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, وہ چاہے آپ کی فیملی کیوں نہیں, آپ جب ان کو ختم کرتے ہیں نا تو آپ کی لائف بہت سکون میں آ جاتی ہے. مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ بھلا بھی کر رہے ہیں نا, تو ایکسپیکٹ مت کریں کہ آپ کو واپس بدلے میں کچھ ملے گا. بس کر دیں, اللہ کے لیے کر دیں. اور بابا کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی کا احسان نہیں لگتا ہے. تو دیٹ واز دا چینجنگ پوائنٹ آف مائی لائف. میری لائف بدل گئی. کوئی کسی کو نہیں جانتا, موسٹ پرابلی میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں. تو کیا چیز ہے یہاں پر کھینچ کے لاتی ہے, کیا لینے آتے ہیں؟ بے غرض پیار, جس میں کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. لوگوں میں تو اتنی غرض ہوتی ہے, ایون کہ اپنے بہن بھائیوں میں اتنی غرض ہوتی ہے, لیکن یہاں ایک ایسی چیز ہے کہ بے غرض ہے, بالکل کوئی غرض نہیں کسی قسم کی. اور دعا بھی جو ملتی ہے وہ بھی بے غرض. سب سے بڑی بات بے غرضی ہے, بے لوسی ہے, اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں. اور انسان کو چاہیے بھی یہی ہوتا ہے, تو یہی چیزیں کھینچ لاتی ہیں. میسج دیں گے لوگوں کو اپنے جیسے ہمارے جیسے. میں بس یہی میسج دوں گی کہ یہ دنیا فانی ہے, یہاں سے ایک نہ ایک دن ہم نے چلے جانا ہے. اور جس کے ساتھ بھی آپ کریں نا, بے غرض کریں, کوئی غرض نہ رکھیں. اور اگر بے غرض بالکل بے غرض ہو کے چلیں گے نا آپ, تو یقین کریں اللہ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. تقریباً 1.5 سال سے آ رہی ہوں, اور پتہ نہیں, اللہ کا پتہ تو تھا پر اللہ کو دیکھا نہیں تھا کبھی ایسے. اور میں ڈپریشن پیشنٹ تھی, تقریباً 16 سال سے میڈیسن میں کھا رہی تھی. اور یہ سورت رحمان کا پیغام جو بابا دیتے ہیں, بیسکلی تو وہی کیا تھا, تھیراپی کی تھی اپنے لیے. اور الحمدللہ میرا خیال ہے میں 3 دن بعد کی اور تھی, اور میری میڈیسن چھوٹ گئی ہوئی تھی. لیکن پھر بابا سے ملاقات ہوئی. ماں نظر آتی ہے, اللہ نظر نہیں آتا. اور ایسے ہی شاید بابا ہیں کہ ہمارے سارے وہ جو اللہ کے لیے شاید, یا ان رشتوں کے لیے جو فیل ہے, وہ بابا سے ملتی. اگر وہ اس دور میں کہیں کہ مرد مومن نہیں نظر آتے, تو وہ اس 45 نا آئی ایم, تو وہ بابا میں نظر آیا. تو اب اتنا سکون ملتا ہے, پتہ نہیں, جب دل چاہتا ہے کہ اللہ کو ملیں تو پھر آ جاتے ہیں. اور پتہ نہیں اب یہ شاید آپ لوگوں کو شرک لگے یا کچھ اس طرح, پر ہمیں وہ جائے نماز والا سکون ملتا ہے بابا کے پاس. بابا کے ساتھ بات کر کے, اس پیغام کو پہنچا کے, دوسروں کو بتا کے, اچھا لگتا ہے. ماں جی بتائیے گا, یہاں پر کب سے آپ آ رہی ہیں, میسیج جو بابا جی کا وہ کیا ہے, یہ تھوڑا سا آپ میں ادھر آ جائیں. تقریباً مجھے بات کرنی ہے. میں تقریباً 3 سال ہو گئے, اور تھوڑا سا الٹا حساب ہے, مجھے میرا بیٹا لے کے آیا. وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, ریڈیالوجسٹ ہے.
तो बस मुझे थी एलर्जी पिछले 5 साल से, शदीद किस्म की स्किन की। ये जैसे मौसम में मैं अभी खड़ी हूँ बाया पहन के, मैं नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आ रही हूँ और दुआ करवा रही हूँ, और जो कुछ मिलता है या आप महसूस कर सकते हैं, नहीं बता सकते। तो आपने क्या सूरह रहमान की थेरेपी की? हाँ जी, सूरह रहमान की थेरेपी की, और बस वही सबको माफ़ किया। जो उसमें सुकून है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। और ये पता ही नहीं था, ये नहीं पता था कि ज़िंदगी ये है। जो समझें पहले 40-45 साल गुजार ली मैंने, वो बेकार गुजारी। नहीं पता था कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, लोगों में रह के कैसे गुजारनी। कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। ये एक हकीकत है। और जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी बदलती है, वो वाकई बदली है, वो वाकई ही बदली है। एक हकीकत सबसे बड़ी चीज़ जो सी है ना, हमें कोई इंस्टीट्यूट ये भी नहीं सिखाता कि जब आपने नए घर में जाना है तो उन घर वालों से या मियाँ से कैसे प्यार करना है। ये बाबा जी ने सिखाया, एक हकीकत है। क्योंकि हम डिमांडिंग होते हैं, जब हम नए घर में जाते हैं ना, हम डिमांडिंग होते हैं। अगर हम थोड़े से खूबसूरत होते हैं, हम ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। ये एक हकीकत है। बस ये है कि सबसे पहले सिर्फ माफ़ किया, और माफ़ करते ही ऐसी सुकून और ऐसी ठंडक कि आज फिर 3-4 साल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो जो एलर्जी के पीछे मैं दिन में 3 टाइम रिजिक्स खा रही थी, नींद नहीं आती थी मुझे बगैर एसी फुल किए उसके सामने से, लेकिन अब सुकून अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबा के प्यार के लिए आते हैं। मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा, मुझे शिफा मिली, तो फिर मैं इधर आई, दुआ से कनेक्ट हुई है, मेरी फ्रेंड मुझे लेके आई, तो तब से इधर ही आते हैं, प्यार के लिए आते हैं। जो उन्हीं की बात, बेगर्स प्यार के लिए आते हैं, बाबा के लिए आते हैं। कहाँ से आप आई हैं? लाहौर से। कब से आप आ रही हैं? क्या आपको बीमारी थी? क्या आपने किया, ये बताइए। मैं लाहौर से आई हूँ, और ये मेरी फ्रेंड है, इसने मुझे फ़र्स्ट टाइम दुआ कराई थी। मतलब हम लाहौर में रहते हैं ना, तो वहाँ से आए हैं इधर दुआ के लिए। 2017 में मेरा इशू हुआ था, जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आती थी, और मैं ठीक नहीं हो रही थी। मेरी 4 सर्जरीज़ भी हो चुकी थी। फिर वो मेंटल दिमाग में एक चीज़ होती है कि प्राइवेट जाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब दुआ की तो अल्लाह ताला की रहमानियत शुरू हुई, और जब आंखें बंद की तो खुद का ही गंद नज़र आया, जो उसको ठीक करते गए तो खुद शिफायाब होते गए। मतलब वो बीमारी नहीं थी, वो अंदर अपना एक गंद था जिसको क्लीन करते गए और चीज़ें ठीक होती गईं। और वो सर्जरी जी प्यार से अपनी मतलब जब हम आंखें बंद करते हैं या खुद से अपनी पहचान होती है, तो वो खुद की ज़ात पे जब हमारा वो एक रोशनी पड़ती है, तो हमें मतलब समझ आती है कि हमारा इतना अंदर से गंद है। जैसे जैसे हम उस चीज़ को क्लीन करते जाते हैं, तो वो कहाँ गई बीमारी, कहाँ मुझे यहाँ से शिफा मिली और मैं सेहतयाब हुई।